اب میں آپ سے خطاب کے لیے استاد محترم مولانا محمد عنایت اللہ اسد سبحانی صاحب کو آواز دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں خطاب فرمائیں۔ مولانا عنایت اللہ سبحانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین، اما بعد۔ معزز سامعین، انجمن طلبہ قدیم جامعۃ الفلاح کے حالیہ اجلاس عام کا یہ پہلا سیشن ہے۔ یہ اجلاس عام ایسے وقت میں منعقد ہو رہا ہے جبکہ پوری ملت اسلامیہ زخموں سے چور چور اور سر سے پیر تک لہولہان ہے۔ اس وقت خوشی و مسرت کے الفاظ ہمارے لیے بے معنی سے ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے قد یضحک الموتور وہو حزین، کبھی آدمی زخم خوردہ ہوتا ہے، اس کا دل غموں سے پھٹ رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ ہنس لیتا ہے۔ آج ہم بھی خوشی کے اس ماحول میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ اجلاس عام کے اس پرمسرت موقع پر ہم اپنے عزیز طلبہ کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجلاس عام کو کامیاب بنائے، اسے مینار فلاح کی مزید بلندی اور مزید ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اس اہم موقع پر انجمن کے ذمہ داروں کی ایک خواہش ہوئی کہ میں عزیز طلبہ قدیم سے کچھ خطاب کروں۔ ذمہ داران انجمن کی عزت افزائی میرے لیے باعث مسرت ہے۔ اس عزت افزائی پر میں انہیں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں۔ موقع کی مناسبت سے یہ بہتر معلوم ہوا کہ میں اس مجلس میں ملک کے دینی اداروں کے نظام تعلیم پر کچھ اظہار خیال کروں۔ یہ گفتگو اس لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کہ ہمارے ابنائے قدیم کی ایک بڑی تعداد تعلیم و تدریس کے عمل سے وابستہ ہے اور وہ موجودہ نظام تعلیم و تربیت میں بہت کچھ اصلاحات کر سکتے اور اپنے تعلیمی اداروں کو مفید سے مفید تر بنا سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کسی قوم یا کسی تحریک کے لیے تعلیمی ادارے شہرت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ہی ان کے سانچے تیار ہوتے ہیں، وہیں سے انہیں سوچنے سمجھنے والے دماغ، ایجاد و اختراع کرنے والے ذہن اور سعی و جہد کرنے والے ہاتھ پیر ملتے ہیں، اور وہیں سے انہیں ہر طرح کی قوت، صلاحیت اور توانائی حاصل ہوتی ہے۔ جس قوم یا جس تحریک کے تعلیمی ادارے زندہ اور معیاری ہوتے ہیں، اس قوم اور اس تحریک کی کامیابی اور سربلندی یقینی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی قوم یا کسی تحریک کے تعلیمی ادارے بے جان اور غیر معیاری ہوں تو چاہے اس کے پاس کتنے ہی مادی وسائل ہوں، اس کی تنزلی اور ناکامی یقینی ہوتی ہے۔ وہ تحریک بہت جلد ہی دم توڑ دیتی اور وہ قوم دیکھتے دیکھتے اپنی ساری تب و تاب کھو بیٹھتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اگر کسی قوم یا کسی گروہ کی اجتماعی حالت کو جاننا ہو، اس کی پستی یا بلندی کا اندازہ لگانا ہو اور تہذیب و تمدن کے لحاظ سے اس کے قد و قامت کی پیمائش کرنی ہو تو اس کے تعلیمی اداروں کو دیکھو۔ اگر تعلیمی ادارے سرگرم اور فعال ہیں، طلبہ کی اچھی تعلیم و تربیت میں مصروف ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ قوم زندہ ہے، وہ قوم یا وہ گروہ تہذیبی و تمدنی حیثیت سے قداور ہے اور وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ لیکن اگر اس کے تعلیمی ادارے فکری بحران اور ذہنی انتشار کا شکار ہیں، وہ اپنے جادہ و منزل اور اپنی سمت و سفر کے سلسلے میں یکسو نہیں ہیں، وہ زندگی کے ولولوں سے خالی ہیں، ان کے سامنے کوئی بلند مقصد نہیں ہے جو ان کی توجہات اور ان کی امنگوں کا مرکز بن سکے، تو سمجھ جاؤ کہ اس قوم کا ستارہ گردش میں ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے جتنے بھی دارالعلوم اور جتنے بھی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، بدقسمتی سے وہ سارے ادارے زبردست فکری بحران اور زبردست فکری جمود کا شکار ہیں۔
وہ زندگی کی چہل پہل اور زندگی کی رونقوں سے خالی ہیں۔ اساتذہ ہوں یا طلبہ، ذمہ داران ہوں یا ملازمین، سب بجھے بجھے سے، امنگوں سے خالی، حوصلوں سے عاری، سب ایک دوسرے سے بیگانہ، یہ ان سے بیزار، وہ ان سے بیزار، نہ کوئی کسی کا دوست، نہ کوئی کسی کا غمگسار، نہ کسی عظیم مقصد کے لیے کوئی تیاری، نہ عظیم مقصد سے محرومی پر کوئی اداسی اور بے قراری۔ کیا اسلامی درسگاہوں کی یہی کیفیت ہوا کرتی ہے؟ کیا مکہ کے دار ارقم یا مدینہ کے صفہ نبوی یا بعد کی اسلامی درسگاہوں کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی؟ ان درسگاہوں میں پڑھنے اور تربیت پانے والے صحابہ کرام تو زندگی کے ولولوں سے سرشار ہوتے تھے، وہ تو اخلاص و ایثار کا پیکر ہوتے تھے، وہ تو یک جان دو قالب اور من تو شدم تو من شدی، من جان شدم تو تن شدی کی نہایت دلاویز تصویر ہوتے تھے۔ آخر اس دور کے تعلیمی اداروں اور آج کے تعلیمی اداروں کے درمیان اتنا زبردست تفاوت کیوں ہے؟ اس تفاوت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کتاب الہی سے جوڑا تھا، جبکہ ہم نے اسے بالکل چھوڑ رکھا ہے۔ اقوام عالم کے سامنے کتاب الہی کی نمائندگی یہ عظیم کام تھا جس نے ان سب کے اندر زندگی کی روح پھونک دی تھی، جبکہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمارے تن مردہ میں جان ڈال سکے۔ ان کے اندر قرآن پاک کی شدید پیاس ہوتی تھی، ان کی تمنا ہوتی تھی کہ کس طرح وہ قرآنی بجلیوں کو اپنے رگ و پے میں اتار لیں اور ان بجلیوں کے ذریعے طاغوت کے پورے نظام کو خاکستر کر دیں۔ اس درسگاہ رسالت کے اساتذہ ہوں یا تلامذہ یا استاذ الاساتذہ اور سید المعلمین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو بس ایک ہی دھن تھی، سب کے اندر بس ایک ہی تڑپ تھی، وہ یہ کہ کس طرح قرآنی تعلیمات کے عملی پیکر بن جائیں، کس طرح وہ سارے عالم میں قرآن پاک کے جھنڈے گاڑ دیں اور ایک ایک خطہ زمین پر قرآن پرچم لہرا دیں۔ قرآن پاک کے اسی عشق و احترام نے ان پر علوم و فنون کے تمام بند دروازے کھول دیے۔ جو علوم و فنون خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ناگزیر تھے، وہ سارے علوم و فنون قرآنی آیات کے جھروکوں سے ان پر عیاں ہوتے چلے گئے، اور وہ کتاب الہی کی روشنی اور اپنے رب کی رہنمائی اور سرپرستی میں دنیا جہان کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل حل کرتے چلے گئے۔ وہ جہاں جہاں گئے نہایت اعلیٰ تہذیب و تمدن کی داغ بیل ڈالتے گئے۔ وہ کتاب الہی کو لے کر ساری دنیا پر حکومت کرتے رہے، لیکن کسی مرحلے میں بھی انہیں اپنی علمی بے بذاتی یا علمی کم مائگی کا احساس نہیں ہوا۔ خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اپنے اندر کتنی معنویت رکھتا ہے۔ واللہ لو ضاع منی عقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ۔ اللہ کی قسم، اگر میری اونٹ باندھنے کی رسی بھی غائب ہو جائے تو میں اسے کتاب الہی میں ڈھونڈ نکالوں گا۔ جب تک امت کے اندر قرآن پاک سے یہ والہانہ لگاؤ رہا اور جب تک یہ قرآنی مدارس اور یہ قرآنی درسگاہیں قائم رہیں اور اسی آب و تاب اور اسی جوش و جذبے سے چلتی رہیں، اس وقت تک امت ترقی کی راہ پر گامزن رہی۔ وہ اقلیم علم و حکمت کی تاجدار بنی رہی اور عزت و کامرانی اس کے قدم چومتی رہی۔ لیکن جب کتاب الہی سے تعلق کمزور ہو گیا، جب اسے بزم علم و دانش کا صدر نشین بنانے کے بجائے زندگی کی گیلری میں ڈال دیا گیا، جب اس سے زندگی کے بنیادی مسائل میں رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے اسے محض واعظ و نصیحت یا حصول برکت کی کتاب سمجھ لیا گیا اور علم و فلسفہ کے نام پر دوسری چیزوں کی نوبت بجائی گئی، اسی وقت سے امت کا زوال شروع ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس کا سایہ سمٹنے لگا۔ آج یہ نوبت آ گئی کہ اس وقت زمین پر اس امت کا کہیں سایہ نہیں رہ گیا۔ آج وہ ایک دشمن سے بھاگ کر دوسرے دشمن کی پناہ ڈھونڈتی ہے۔ آج وہ خشکی میں پناہ نہ پا کر سمندر کی موجوں میں اپنی پناہ گاہ تلاش کرتی ہے۔ آج امت مسلمہ اس زمین پر ایک آزاد اور باعزت قوم کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مجبور اور بے بس قوم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے۔ آج وہ سب کچھ ہوتے ہوئے اور سب کچھ رکھتے ہوئے بھی غلامی کے طوق و سلاسل میں جکڑی ہوئی ہے۔ کہیں اس کے جسم جکڑے ہوئے ہیں اور کہیں جسم سے آگے بڑھ کر اس کی روح اور اس کے دل و دماغ جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، بدقسمتی سے آج ہم اسی دور زوال سے گزر رہے ہیں۔
اس دور زوال سے نکلنے کی ہمارے سامنے بس ایک ہی راہ ہے، ہم حالات سے عبرت حاصل کریں اور اب سے ہوش میں آ جائیں۔ قرآن پاک جس کو ہم مدتهای دراز سے نظر انداز کرتے آ رہے ہیں، پھر سے اس کی طرف لوٹیں اور پھر سے اسے اپنا امام بنائیں، پھر سے اسے اپنی تعلیم گاہوں کی رونق اور پھر سے اسے بزم علم و دانش کا صدر نشین بنائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کتاب الہی کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ ہماری درسگاہوں اور ہمارے دارالعلوموں کے نصاب تعلیم میں اس کو اس کا صحیح مقام نہیں دیا گیا ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن پاک کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے اور اس کی تعلیم پر زیادہ سے زیادہ وقت اور زیادہ سے زیادہ توجہ صرف ہونی چاہیے۔ کلاسوں میں ہونے والے دروس و محاضرات کو جاندار ہونا چاہیے۔ ان کے علاوہ مختلف قرآنی موضوعات پر بالکل کھلے ماحول میں خالص علمی مذاکرے ہونے چاہیے۔ اس کے لیے برابر قرآنی مجالس منعقد ہونی چاہیے تاکہ ادارے پر پوری طرح روح پرور قرآنی ماحول طاری رہے۔ طلبہ کے اندر قرآن پاک سے محبت پیدا ہونی چاہیے، اس کی عظمت و اہمیت کے احساس سے انہیں سرشار ہونا چاہیے، اس پر براہ راست غور و تدبر کا انہیں سلیقہ آنا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر جو بے پناہ علمی خزانے ہیں ان کا سراغ لگانے کا ان کے اندر ذوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ ان کے اندر نہ صرف قرآن پاک کے علوم و اسرار دریافت کرنے کا جذبہ ہو بلکہ قرآن پاک کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو بنانے اور سنوارنے کا جذبہ ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کرنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کا حوصلہ ہو۔ میرے عزیزو، اگر قرآن پاک کو ہمارے تعلیمی اداروں میں اس کا صحیح مقام دیا جائے تو ہمارے اداروں کی کایا پلٹ جائے، ان کی صبحیں اور ان کی شامیں، ان کی زمین اور ان کے آسمان سب تبدیل ہو جائیں۔ ان اداروں کے اندر جو کمیاں اور کمزوریاں ہوتی ہیں اور جو اخلاقی اور روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، ان ساری بیماریوں اور ان ساری کمیوں سے نجات مل جائے اور پھر کسی شاعر دردمند کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ میرے عزیزو، اگر ہمارے تعلیمی اور تربیتی نظام میں کتاب الہی کو اس کا صحیح مقام مل جائے تو ملت اسلامیہ اس وقت جس خوفناک قحط الرجال کا شکار ہے اس قحط الرجال سے بھی اسے نجات مل جائے اور اس کے گلزاروں اور مرغزاروں میں دوبارہ علم و حکمت کی بہار آ جائے۔ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت علم و تمدن کے لحاظ سے جزیرہ عرب کی کیا حالت تھی؟ یہ محض قرآن پاک کا اعجاز تھا کہ اس نے پتھروں کو ہیرا اور مس خام کو کندن بنا دیا۔ جو لوگ علم و تمدن سے نابلد تھے انہیں دنیائی انسانیت کا معلم بنا دیا۔ جو لوگ اونٹوں اور بھیڑوں بکریوں کے چرواہے تھے انہیں قوموں کی قیادت اور امامت کے منصب پر لا بٹھایا۔ اس وقت ہمارے ملک میں کتنے مدارس، کتنے دارالعلوم اور کتنی چھوٹی بڑی درسگاہیں ہیں۔ درسگاہوں اور دارالعلوموں کا ایک جال ہے جو پورے ملک میں بچھا ہوا ہے، مگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی ملت اسلامیہ ہند بری طرح قحط الرجال کا شکار ہے۔ میرے عزیزو، اس قحط الرجال کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہمارا وہ نظام تعلیم و تربیت ہے جو برسہ برس سے ہمارے تعلیمی اداروں میں آزمایا جا رہا ہے، مگر وہ امت کو جگانے اور اسے کچھ دینے میں بری طرح ناکام ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں اور دارالعلوموں کا جو نظام تعلیم و تربیت ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ ملت کی ذہنی اور اخلاقی سطح کو بلند کر سکے اور اس کے اندر دبی ہوئی بے پناہ صلاحیتوں کو اجاگر کر سکے۔ اس نظام تعلیم کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ فرزندان ملت کے اندر زندگی کی روح پھونک سکے، انہیں امنگوں اور ولولوں سے سرشار کر سکے، ان کی مروبیت اور احساس کمتری کو ختم کر کے انہیں خودداری اور خود اعتمادی کی دولت سے مالا مال کر سکے۔ اس نظام تعلیم کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ طلبہ کو علم کا لذت شناس اور بحر علم کا غواص بنا سکے۔ اس نظام تعلیم کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ طلبہ کو زندگی کی توانائیوں اور زندگی کے ولولوں سے سرشار کر سکے۔ اس نظام تعلیم کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ طلبہ کے اندر اپنے مقام و منصب کا شعور پیدا کر سکے۔
اور اس کے نتیجے میں عائد ہونے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے انہیں متحرک کر سکے۔ اس نظام تعلیم کے اندر یہ صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ ملت کے جوانوں میں عقابی روح بیدار کر سکے کہ وہ زمین کی پستیوں سے اٹھ کر آسمانوں کی بلندیوں میں پسیرا لیں۔ یہی وجہ ہے ان اداروں میں غلبہ اسلام اور اقامت دین کی کوئی گفتگو نہیں ہوتی، اور اگر کہیں یہ گفتگو چھڑ جائے تو ذمہ داروں کے لیے باعث تشویش اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ جو لوگ اس ملک میں یا اس ملک کے باہر غلبہ اسلام اور اقامت دین کی جدوجہد کر رہے ہیں، ان اداروں میں ان لوگوں کی کوئی تحسین و تائید نہیں ہوتی۔ تحسین و تائید تو درکنار ان کی مذمت اور کردار کشی ہوتی ہے۔ یہ نظام تعلیم و تربیت زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے، اور اب تک یہی کرتا آیا ہے کہ طلبہ کو عربی زبان سے کچھ متعارف کرا دے، کچھ فقہی مسائل انہیں یاد کرا دے، کچھ کتب فقہ و حدیث کی سیر کرا دے، کچھ قرأت و تجوید کی مشقیں کرا دے، کچھ قدیم و جدید کی اصطلاحات یاد کرا دے، مگر اس سے آگے بڑھ کر وہ کسی بلند بالا انقلابی شخصیت کو جنم دے سکے، یہ اس نظام تعلیم کے دائرہ امکان میں نہ کبھی تھا نہ ہے۔ تو کیا اس کفرستان ہند میں ہمارے ان تعلیمی اداروں کے کرنے کی یہی کام ہے؟ ان اداروں کا کام ہے اس کے اندر زندگی کی روح پھونکنا۔ ان اداروں کا کام ہے اس ملک میں اسے خیر امت ہونے کا احساس دلانا، خیر امت ہونے کی حیثیت سے اس کے کیا فرائض ہوتے ہیں، ان فرائض کی یاد دہانی کرانا اور ان کی ادائیگی کے لیے سرگرم عمل کر دینا۔ ان تعلیمی اداروں کا کام ہے ایسے خدا ترس اور خوددار علماء کی ٹیمیں تیار کرنا جو اقامت دین کی جدوجہد میں بھرپور حصہ لے سکیں اور دعوت دین کی مہم میں اپنی توانائیاں نچوڑ سکیں۔ ان اداروں کا کام ہے ایسے مخلص اور دردمند مبلغین تیار کرنا جو کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے اربوں کھربوں انسانوں پر ترس کھائیں اور انہیں حق کی روشنی میں لانے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ میرے عزیزو، یہ ہیں ہمارے تعلیمی اداروں کے کرنے کے کام۔ یہ سارے کام یہ ادارے اسی صورت میں انجام دے سکتے ہیں جب ان کے نظام تعلیم و تربیت میں کتاب الہی کو مرکزی حیثیت حاصل ہو، وہاں تمام علوم قرآن پاک کی روشنی میں پڑھے پڑھائے جائیں، اور ضرورت ہو تو قرآن پاک کی روشنی میں ان کی اصلاح کی جائے، اور طلبہ کی تربیت کے بھی جو اصول و ضوابط بنائے جائیں وہ سب کتاب الہی سے ماخوذ ہوں۔ ضروری ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں قرآن پاک کو اس طور سے پڑھا اور پڑھایا جائے کہ اس سے ذہن کے تمام گوشے اور زندگی کے تمام راستے اور تمام گلی کوچے روشن ہو جائیں، وہ ہمارے تمام علوم کی کلید بن جائے، وہ زندگی کی کتاب اور زندگی کا دستور بن جائے، وہ تمام قلبی اور روحانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا بن جائے، وہ زندگی کے تمام پیچیدہ مسائل کا حل بن جائے، وہ امت مسلمہ کے لیے صبح امید اور پیغام حیات بن جائے۔ بلا شبہ یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے۔ یہی وہ آب حیات ہے جس سے سیراب ہو کر یہ امت دوبارہ زندہ ہو سکتی اور زندگی کی قوتوں سے مالا مال ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو اس کی ہڈیوں کو مضبوط کر سکے اور اس کے تن مردہ میں جان ڈال سکے۔ میرے عزیزو، ہمارے جن پیش رووں نے دارالعلوموں اور عربی درسگاہوں کے نظام تعلیم میں کتاب الہی کو مرکزی حیثیت نہیں دی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس کی عظمت و اہمیت کے قائل نہیں تھے۔ ظاہر ہے کتاب الہی کی عظمت و اہمیت کا کون انکار کر سکتا ہے، یا کس عالم دین کو اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اصل راز یہ ہے کہ یہ راستہ بہت دشوار ہے، یہ کام بہت زیادہ جگر سوزی اور پتے ماری کا ہے۔ کتاب الہی میں غواصی کرنا کسی گہرے سمندر میں غواصی کرنے سے کم نہیں ہے، پھر غواصی کے بعد بھی علم و حکمت کے موتیوں سے مالا مال ہو جانا خالص توفیق الہی پر منحصر ہے۔ ہمارے پیشرووں نے اس دشوار گزار راستے پر چلنے کے بجائے آسان اور ہموار راستے پر چلنے کو ترجیح دیا کہ رہرو چلے راہ کو ہموار دیکھ کر، لیکن وہ آسان راستہ کس کام کا جو ہمیں بلندیوں کے بجائے پستیوں کی طرف لے جائے، جو ہمیں علم و حکمت کے گلزاروں کی طرف لے جانے کے بجائے محرومیوں کے لقدق صحراؤں میں پہنچا دے۔ یہ کیسا دردناک واقعہ ہے کہ ان عربی اداروں میں ہماری ملت کے بے شمار نوجوان اپنی عمر عزیز کے کم و بیش 8-10 سال گزار دیتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ خالی ہوتے ہیں۔
عموماً ان کے ہاتھوں میں کاغذ کے ایک ورق کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ صورتحال بہت نازک ہے، معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں کو ہوش میں آنا چاہیے، انہیں اپنے اداروں کی جھوٹی ڈگڈگی بجانے اور اپنی کارکردگی کی غلط رپورٹیں پیش کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہیں ملت اسلامیہ کی زبوحالی پر ترس کھانا چاہیے۔ نونہالان ملت کے اوقات کو برباد کرنے، چھوٹے چھوٹے لایانی مسائل میں الجھا کر ان کے ذہن کو خراب کرنے کے بجائے ان کی شخصیتوں کو نکھارنے اور ان کی دبی ہوئی قیمتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کہ وہ ملت کا بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ ان کی ترقی ملت کی ترقی اور ان کی بربادی ملت کی بربادی ہے۔ یہ اساتذہ اور یہ ذمہ داران اس دنیا میں چاہے کسی حساب اور کسی باز پرس کا سامنا نہ کریں، لیکن رب العالمین کی باز پرس سے انہیں کون بچا سکتا ہے؟ وہاں فرزندان ملت کے ضائع شدہ سالوں اور برباد کی ہوئی صلاحیتوں کا حساب کون دے گا؟ اللہ تعالی ہمیں یوم حساب کی باز پرس اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے۔ عجب نہیں کہ پریشاں ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشاں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔